السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان احمد رضا ہے۔ میں اینڈرولوجسٹ اور اینڈرو یورولوجسٹ فوسیل سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کا سیکوینس پچھلی ویڈیو سے اس طرح سے بنتا ہے کہ وہ لوگ جس میں بار بار حمل گر رہا ہوتا ہے، یعنی بار بار مس کیریجز ہو رہے ہوتے ہیں، کیا مردانہ فیکٹرز میں ویریکوسیل ایک ایسی وجہ ہے جو کہ اس کو مس کیریج کی کاز بنتی ہے؟ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس میں ہم ڈی این اے فریگمنٹیشن کی بات کریں گے۔ تو کیا ویریکوسیل سپرم کا ڈی این اے توڑ دیتی ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی سائنسی تحقیق موجود ہے؟ کیا اس بارے میں کوئی ایویڈنسز، کوئی ثبوت موجود ہے؟ تو آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں عرض کیا تھا کہ جراثیم پہ ویریکوسیل کے اثرات 4 بڑی وجوہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویریکوسیل کی وجہ سے، ان کی نالیوں کے پھول جانے کی وجہ سے گولیوں میں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ اس درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے جراثیم کی کوالٹی، جراثیم کی مقدار اور اس کی دیگر پیرامیٹرز متاثر ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ خون کا آنا اور خون کے جانے کے درمیان جو ایک تناسب ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، یعنی خون آتا زیادہ ہے، نارمل آتا ہے، اور جاتا کم ہے۔ اس کی وجہ سے گولی پہ ویریکوسیل کی وجہ سے دباؤ بڑھ جاتا ہے، پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے جراثیم متاثر ہوتے ہیں۔ تیسرا میں نے بولا تھا کہ جب گولی ایک خاص تناسب سے اپنے ارد گرد خون کی نالیوں میں ڈائلیٹیشن ہو جائے، پھول جائے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گولی کے ارد گرد سے گزرنے والی وہ نالیاں ہیں جہاں گولی کی نالیاں ڈرین کرتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، وہاں سے پریشر ریورس ہونے لگ جاتا ہے۔ خون، گندا خون جو پھپھڑوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دل کی طرف جا رہا ہوتا ہے صاف ہونے کے لیے، اس گندے خون کا فلو گولی کی طرف آنے لگ جاتا ہے۔ اس کو فلو ریورسل کہتے ہیں۔ یہ ہوگی اس کی تیسری وجہ۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں، کچھ ان کو کہتے ہیں ری ایکٹیو آکسیجن اسپیشیز۔ یہ کچھ ایسی مالیکیولز ہیں، کچھ ایسے چیزیں بن جاتی ہیں جو گولی کے فنکشنز کو بہت چھوٹے لیول پہ جا کے خراب کرتی ہیں۔ اور یہ ایک، ان کی چونکہ تفصیلات کافی پیچیدہ ہیں تو اس کی صرف نام پہ ہی اکتفا کرنا کافی ہوگا۔ اب یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے جراثیم بتدریج متاثر ہوتے ہیں اور حمل کرنے اور اس کو برقرار رکھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل ناظرین کوئی سالوں پہ چلتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ویریکوسیل ہوتی ہے اور کافی عرصے تک گولی بہت کم متاثر ہوتی ہے۔ کچھ ینگ لڑکے ہمارے پاس آئے ہیں جن میں 17-18 سال کی عمر میں ہی ویریکوسیل کا دباؤ، پریشر اتنا زیادہ تھا کہ نہ صرف ایزوسپرمیا ہو گیا، یعنی جراثیم زیرو ہو گئے، بلکہ گولی بھی سکڑ گئی۔ تو اس بیماری میں کافی زیادہ اس کی علامتوں میں اور اس کی اثرات میں کافی ویریشن ہے۔ تو ہم اپنے کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ ان 4 اثرات جب مستقل اور مسلسل ہو رہے ہیں تو جراثیم پیدا کرنے والے جو سرٹولی سیلز ہیں ان پہ مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پہلے حرکت خراب ہوتی ہے، پھر اس کی مارفولوجی خراب ہوتی ہے، پھر اس کی مقدار کم ہوتی ہے، اور پھر گولی بھی سکڑ سکتی ہے۔ تو اب یہاں ہمارا مقصد ویریکوسیل کی بیک گراؤنڈ کو بتا کے اب یہ بتانا ہے کہ کیا ویریکوسیل ڈی این اے توڑ دیتی ہے جراثیم کا۔ تو اس کے لیے مجھے کچھ آپ کو 1-2 چیزیں بتانی پڑیں گی کہ کچھ فیمیلز، اب اس میں صورتحال ایسی ہے کہ اس میں فیمیلز نارمل ہوں گی، مرد کا سیمن انالیسس بھی نارمل ہوگا، ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ میں ویریکوسیل ہوگی، حمل بھی ہو جائے گا، لیکن 3 مہینے کے بعد وہی حمل گر جائے گا، یعنی مس کیریج ہو جائے گا۔ وہ جوڑا پریشانی کی حالت میں دوبارہ اپنی گائناکالوجسٹ یعنی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، جو کہ عام طور پہ مردوں اور فیمیلز دونوں کو دیکھتی ہیں۔ وہ پھر کہیں گے آپ کا سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ دوبارہ ٹرائی کریں۔ ان سے جب دوبارہ کوشش ہوگی، حمل پھر ہو جائے گا، لیکن وہ 3 مہینے کے اندر دوبارہ گر جائے گا۔ اور اس کی وجہ سے
سماجی طور پہ، اور وہ کپل جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں چلے جائیں گے، اور اس پہ ایک اگر کوئی روایتی لوگ ہوں گے خاندان میں تو وہ اس پہ عورت پہ 18 کا لیبل لگا دیں گے۔ اسی تناظر میں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کلینک میں میرے پاس جتنے بھی انفرٹیلیٹی کے پیشنٹس آئے ان میں 7 مریضوں میں ویریکوسیل تھی۔ ان میں سے 2 پیشنٹس میں جراثیم بالکل نارمل تھے، سیمن ٹیسٹ بالکل نارمل تھا، اور ان میں 3 بار 3 بار ان میں مس کیریج ہو چکا تھا، جبکہ فیمیل بالکل ٹھیک تھی۔ تو جراثیم ظاہری طور پہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن ان کا سافٹ ویئر خراب تھا۔ اب سافٹ ویئر کیا چیز ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر ایسا ہوتا ہے کہ ظاہراً سیمن ٹیسٹ نارمل، پریگننسی ہو گئی ہے، لیکن جو سافٹ ویئر ہے سپرم کا وہ ویریکوسیل کی وجہ سے چونکہ خراب ہو چکا ہے، اس لیے پریگننسی کی تکمیل نہیں ہو رہی اور درمیان میں ہی حمل گر جاتا ہے۔ یہ اب ایسے ہی ہے کہ جیسے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، تو کمپیوٹر چلانے کے لیے دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اب اگر ہارڈ ویئر موجود ہے، ہارڈ ویئر آن ہو رہا ہے، تو سافٹ ویئر اگر صحیح کام نہیں کر رہا تو کمپیوٹر اپنا کام مکمل نہیں کرے گا۔ کمپیوٹر آن ہو جائے گا، لیکن اس سافٹ ویئر کی غیر موجودگی یا اس کا کرپٹ ہو جانا یا سسٹم کا خراب ہو جانا اس کی مکمل پرفارمنس میں خلل پیدا کرے گا۔ اسی طریقے سے جراثیم کا جو ڈی این اے ہے وہ سیٹولی سیل جہاں سے جراثیم بنتے ہیں اس لیول پہ ہی ویریکوسیل کے اثرات کی وجہ سے خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو پہلی تبدیلی جو جراثیم کے اندر موٹیلٹی خراب ہونے سے پہلے آتی ہے وہ ڈی این اے کا ٹوٹ جانا۔ تو اگر وہ ڈی این اے اس حالت میں ٹوٹا رہے گا تو یہ بار بار اسقاط حمل یعنی مس کیریج ہوتا رہے گا۔ تو اس سچویشن کو رول آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں کچھ انویسٹیگیشنز، کچھ ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں۔ ان ٹیسٹ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ سیمن کہ جو ظاہری طور پہ نارمل نظر آ رہا ہے آیا اس کا ڈی این اے بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس کو ڈی این اے فریگمنٹیشن کہتے ہیں، یعنی یہ فریگمنٹڈ ڈی این اے ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ڈی این اے۔ اس کے لیے ہمیں سپرم فار ڈی این اے فریگمنٹیشن کرانا پڑتا ہے کچھ خاص مریضوں میں۔ لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں ہر بندہ ویریکوسیل کا ڈی این اے فریگمنٹیشن ٹیسٹ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ جس میں موٹیلٹی، مارفالوجی اور کاؤنٹ خراب ہو چکا ہے اس میں تو سارے اثرات آنے لگ گئے ہیں۔ ڈی این اے فریگمنٹیشن ٹیسٹ ان لوگوں میں کرنا ضروری ہے جس میں ویریکوسیل ہونے کے باوجود ان کے حمل نہ ہو پا رہا ہو، سیمن انالیسز نارمل ہو، نارمل سیمن انالیسز ہو اور ان میں ویریکوسیل موجود ہو، لیکن یا تو حمل نہ ہو پا رہا ہو یا بار بار ایبارشنز ہو، مس کیریجز ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کے موضوع کی میں نے تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ ایک اگلے موضوع میں آپ کو ڈی این اے فریگمنٹیشن کی تفصیل بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔